بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار میان سے نکالے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آج محمد کو قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں۔ حضرت نعیم نے حضرت عمر کی بات سن کر کہا کہ عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی عبید مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر نے جب حضرت نعیم کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید نے حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید نے حضرت عمر کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی حضرت سعید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، واللہ میں نے کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ آپ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت حضور کی خدمت میں لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت حضور کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ روایات میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھانجے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی علانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محفل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد حضرت عمر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو ان قریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد حضرت عمر نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے
بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت حمزہ، سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس روز حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنی زمین والوں کو ہے، اتنی ہی خوشی آسمان والوں کو بھی ہے۔ حضرت عمر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ عمر کے ایمان سے اسلام کو شوکت ملی، اہل ایمان کو سکون قلب کی دولت ملی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔